بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان۔ مسئلہ 1، نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھاوے اور مرد دونوں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاوے، لیکن ہاتھوں کو دوپٹہ سے باہر نہ نکالے۔ پھر سینے پر ہاتھ باندھ لے اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دے اور مرد دائیں ہاتھ سے بایاں پونچھا پکڑ لیوے اور یہ دعا پڑھے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد پڑھے اور وللضالین کے بعد آمین کہے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاوے اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہے اور رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے اور مرد اپنے دونوں گھٹنے پکڑ لیوے اور انگلیاں کھلی رکھے اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہے اور مرد بازو پہلو سے الگ رکھے اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دیوے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سر کو اٹھاوے۔ جب خوب سیدھی کھڑی ہو جاوے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاوے، زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے اور انگلیاں خوب ملا لیوے۔ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ماتھا رکھے اور سجدے کے وقت ماتھا اور ناک دونوں زمین پر رکھ دے اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھے، مگر پاؤں کھڑے نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے۔ لیکن مردوں کو خوب کشادہ ہو کر سجدہ کرنا چاہیے اور اپنے پیٹ کو رانوں اور بازو سے الگ رکھنا چاہیے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلو سے ملا دیوے اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دے، لیکن مرد اپنی باہوں کو زمین پر نہ ٹیکے اور سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور خوب اچھی طرح بیٹھ جائے، تب دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کر کرے اور کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑی ہو جائے اور زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہ اٹھے۔ پھر بسم اللہ کہہ کر الحمد اور سورت پڑھ کے دوسری رکعت اسی طرح پوری کرے۔ جب دوسرا سجدہ کر چکے تو بائیں چوتر پر بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیوے، لیکن مرد اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا رکھے اور بائیں پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور انگلیاں خوب ملا کر رکھے۔ پھر پڑھے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور جب کلمہ پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر لا الہ کہنے کے وقت کلمہ کی انگلی اٹھاوے اور الا اللہ کہنے کے وقت جھکا دے، مگر عقد اور حلقہ کی شکل آخر نماز تک باقی رکھے۔ اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو اس سے زیادہ اور کچھ نہ پڑھے بلکہ فوراً اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہو جائے اور 2 رکعتیں اور پڑھ لے اور فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ کوئی اور سورت نہ ملاوے۔ جب چوتھی رکعت پر بیٹھے پھر التحیات پڑھ کے یہ درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ دعا پڑھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یا کوئی اور دعا پڑھے جو حدیث میں یا قرآن مجید میں آئی ہو۔ پھر اپنی داہنی طرف سلام پھیرے اور کہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہی کہہ کر بائیں طرف سلام پھیرے
اور سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کرے۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اس میں جو فرائض ہیں ان میں سے اگر ایک بات بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے قصداً چھوڑا ہو یا بھولے سے۔ قصداً یعنی جان بوجھ کر، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور بعض چیزیں واجب ہے کہ اس میں سے اگر کوئی چیز قصداً چھوڑ دے تو نماز نکمی اور خراب ہو جاتی ہے اور پھر سے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی پھر سے نہ پڑھے تو خیر، تب بھی فرض سر سے اتر جاتا ہے لیکن بہت گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر بھولے سے چھوٹ جاوے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاوے گی۔ اور بعض چیزیں سنت ہیں اور بعض چیزیں مستحب ہیں۔